بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا 20 نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان علہ بشکلیار۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں سلطان محمود شاہین صاحب، جو کہ بزم شورا انٹرنیشنل کے چیئرمین ہیں اور معروف کالم نگار ہیں۔ السلام علیکم شاہین صاحب۔ شاہین صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنا تعارف کروائیں اپنے ادارے کے بارے میں۔ بزم شورا انٹرنیشنل، اس کے کیا اہداف ہیں اور اس کا کیا منشور ہے، اور یہ پاکستان لیول پر ہے یا انٹرنیشنل لیول پر ہے، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ یہ بزم شورا کی ویسے تو اس کی بنیاد 2010 میں رکھی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جیسے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو کافی سوچ وچار کے بعد اور کافی پڑھنے لکھنے کے بعد یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ بھئی قرآن اور حدیث شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمیں حاصل ہوئی ہے اس پر چل کے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اس سے علیحدہ کسی اور راستے پہ ہٹ کے کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کلام پاک کو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو کیسے اپنایا جائے، اس میں بھی طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا اور پیارے نبی کا بتایا ہوا ہی اس میں کارگر ہوگا، اس سے ہی دنیا اور انسانیت کامیابی حاصل کر پائے گی۔ اور وہ طریقہ بھی وہی ہوگا جو اللہ نے بتایا کلام پاک میں، جیسے ایک دو جگہ فرمایا، اسی طرح حدیث میں ابھی آیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ آپ اپنے جتنے بھی مسائل ہیں، اپنے جتنے بھی امور ہیں، وہ آپس کے مشورے سے آپ مطلب ہے کہ ان کو حل کریں۔ اور اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ بھئی آپ کے اسلامی مسائل ہیں یا دنیاوی مسائل ہیں یا کسی بھی شعبے کے مسائل ہیں، اس میں صرف یہ کہا گیا کہ کس قسم کے مسائل ہیں وہ آپس کے مشورے سے، اور ہم نے اسی مشورے کی بنیاد پر یہ تیسرا آپشن ہے قرآن اور حدیث کو اپنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دیا کہ اس کو کیسے ہم زندگی کے لائے عمل کے اندر لے آئیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی حل ہو سکتا ہے تو وہ مطلب ہے کہ چوتھا یا پانچواں آپشن تو ہو سکتا ہے، تیسرا آپشن ہے ہی یہی جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن اور حدیث کو شورا کے ذریعے سے آگے چلائیں۔ تو ہم نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بزم شورا کے نام سے ایک تنظیم بنائی، اور یہ ایک غیر فرقہ وارانہ ہے اور غیر سیاسی بھی ہے، اور اس کسی قسم کی کاروباری نقطہ نظر کے حامل بھی نہیں ہے، اور پوری دنیا میں صرف اسلام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہی لے کر اس نے آگے بڑھنا ہے، اور اس نے نوجوانوں میں بھی کام کرنا ہے، بوڑھوں میں بھی کام کرنا ہے، عورتوں میں بھی کام کرنا ہے، پوری دنیا کے اندر اس نے کام کرنا ہے۔ اور اس کا منشور جو ہے ہمارا چھپ چکا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم تقسیم کر رہے ہیں، اسی طرح جیسے وہ احباب ملتے ہیں ان سب کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کے انشاءاللہ تعالی آگے وسیع مقاصد ہیں، اس منشور کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے اپنے اس جو بزم شورا انٹرنیشنل اس کا تعارف کروایا بہت اچھے انداز میں۔ آپ معروف کالم نگار بھی ہیں اور پوری دنیا میں آپ کالم آپ کے چھپتے رہتے ہیں، مختلف انٹرنیشنل اخبارات میں بھی۔ یہ جو آپ کی بزم شورا انٹرنیشنل ہے، اس کے کوئی اہداف جو ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے کوئی سیاسی اہداف ہیں، مذہبی ہیں، یا یہ کن لوگوں کی جماعت ہے؟ اس میں کیا نوجوان لوگ شرکت کر رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، یا بزرگ ہو رہے ہیں، یا کن لوگوں کو آپ مخاطب ہیں اور کن کو آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہ کیا صرف ہمارے نوجوان نسل کو آپ مخاطب کر رہے ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ آپ کی اس کے جو فلسفہ ہے؟ اس بزم شورا کے ذریعے جو اللہ اور اللہ کے پیارے رسول کی بتائی ہوئی زندگی کا لایا عمل ہے، اسلامی لایا عمل ہے، ہم نے اپنانا تو اسی کو ہے، لیکن اس کو کیسے اپنانا ہے، اس میں کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے، اسی کے لیے اسلام جو ہے یہ غیر سیاسی نہیں ہے سیاسی، لیکن موجودہ جو سیاست ہے وہ اس کے طریقہ کار سے میچ نہیں کرتی۔ اسلام کا جو سیاست کا نظام ہے وہ ہے ہی شورائی نظام، یعنی اس میں بندوں کی قابلیت کو، ان کی اہلیت کو، ان کی جو نالج علم ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو آگے بڑھایا جاتا ہے، جبکہ جو موجودہ دنیا کا سیٹ اپ ہے سیاست میں، اس میں بندوں کی تعداد کو دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ بندہ کسی بھی قسم کا ہو۔ تو اس لیے ہم نے اس شورا کے پلیٹ فارم سے، شورا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر سطح پہ ایک شورا قائم کرنی، یعنی اپنے گھر سے لے کے، اپنے انسٹیٹیوشن سے لے کے، اپنے ضلع سے لے کے، اپنے صوبے سے لے کے، اپنے ملک سے لے کے دنیا بھر کے سطح کے مفتیوں کے علیحدہ، انجینئرز کے علیحدہ، ڈاکٹرز کے علیحدہ، ہر سطح کی ایک شورا ہوگی، اور وہ اپنے دنیاوی مسائل بھی اور دینی مسائل بھی اور شورا کے ذریعے سے حل کریں گے۔
माशाल्लाह आपने ये बताया कि हमारे हर तरह के जो मसाइल हैं वो शूराई निज़ाम के तहत होंगे, और ये दौर खिलाफत में खुलफा राशिदीन के दौर में भी निज़ाम शूरा कायम रहा। मौजूदा दौर में आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में वतन अज़ीज़ में ये जो शूराई निज़ाम की जो आप बात कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, इसको कैसे इसका निफाज किया जा सकता है, या यूँ कहें कि आलम इस्लाम में इस निज़ाम शूरा को हम कैसे हुकूमतों में या मुल्कों में किस तरह इसका हम निफाज कर सकते हैं? इसके कोई आपको करीब या दूर कोई ऐसे आपको नज़र आ रहे हैं? जनाब मोहतरम अल्लाह बख्श कलियार साहब, गुजारिश ये है कि ये तो इससे ज़्यादा आसान और इससे ज़्यादा बेहतरीन रास्ता और तरीका और कोई है ही नहीं। यानी आप पहले अपनी ज़ात से स्टार्ट कर दें, फिर आप अपनी बीवी बच्चों को लेके आप घर में कोई काम करना चाहते हैं उनके मशावरत में शामिल करें। फिर इसी तरह से जब आप हर एक को मशावरत में शामिल करते जाएंगे और हर एक ये समझेगा कि मुझे उसमें अहमियत दी जा रही है, तो इस्लाम का ये शूरा का तरीका कार ही ऐसा है कि लोग तो इसके प्यासे हैं, दुनिया भर में वो खुद ब खुद इस निज़ाम के अंदर आते चले जाएंगे। लेकिन एक पहले इसको अमली तौर पे हम अपनी ज़ात से स्टार्ट तो करें, दिखाएं तो सही कुछ करके थोड़ा बहुत, तो जब किसी को समझ में आएगा कि इसके अलावा दुनिया में कामयाबी का कोई रास्ता ही नहीं है और आखिरत में भी इसी पर कामयाबी है, तो इंशाल्लाह फिर तो दुनिया को कोई फ़र्द इससे बाहर रहेगा ही नहीं, वो चाहे किसी भी मज़हब का, किसी भी फ़िरके का, किसी भी मसलक का होगा। माशाल्लाह मौजूदा जो पार्लिमानी निज़ाम वतन अज़ीज़ में जो राइज है, इसको और शूराई निज़ाम को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये उसी की एक शक्ल है, वही निज़ाम है? निज़ाम इसी तरह ही होगा, पार्लिमानी निज़ाम की तरह ही होगा, लेकिन ये जो शुराई निज़ाम है इसके ज़रिए से जो अमीर होगा, मामूरीन होते हैं और अमीर होता है जो मशावरत लेने वाला होता है या फैसला करने वाला होता है, वो काबिल होता है, और जो मशवरा देने वाले होते हैं वो भी यानी उस सतह के अहमियत के हामिल होने चाहिए जिस सतह की वो शूरा है। यानी मुल्की लेवल की शूरा है तो वो कम अज़ कम इस काबिल हूँ, करीम लेवल के लोग हों जिनके अंदर वो काबिलियत और वो वस्फ पाए जाते हों। और इसी तरह से अगर आप मिसाल के तौर पर कोई हस्पताल या सेहत के उसूलों के मुतालिक शूरा कायम कर मशावरत कर रहे हैं और आप इंजीनियर्स को बिठा देते हैं या उस्ताज़ा को बिठा देते हैं, तो वो उसमें क्या हल निकालेंगे? मसला यह है कि जिस अहमियत और जिस उसके शख्स होंगे, लोग होंगे, उसी तरह की शूरा होगी और उन मसाइल को वो हल करेंगे जो उसके अहल होंगे। जी शाहीन साहब, मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये जो मौजूदा दौर में हमारी पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली और सेनेट है और सूबाई असम्बलियाँ हैं, क्या ये वो निज़ाम शूरत की जो मकासद अगराज़ मकासद क्या ये पूरे नहीं कर रहे? ये पूरे कर सकते हैं, लेकिन अभी इसलिए नहीं पूरे कर सकते इस हाल में कि इनका जो नीचे से चुनाव का तरीक़ाकार और ऊपर आने का तो जो तरीक़ाकार है वो इस शूरा के निज़ाम के जरिए नहीं है, कुरान और हदीस से हट के है। उसका तरीक़ाकार अगर उसके अंदर आ जाए तो इस्लाम का ये सियासी निज़ाम शूरा का जो है इससे बेहतर और निज़ाम है ही कोई नहीं। अच्छा, मेरा ये एक सवाल है कि शाहीन साहब आप माशाल्लाह एक मुफक्किर हैं और माशाल्लाह बड़ी एक अहम इल्मी शख्सियत हैं। इससे पहले भी मजहबी हलकों में इस तरह के शूराई निज़ाम की बड़ी बातें होती रहीं। हमारे बड़े बड़े मुफक्किरीन, इस्लामी मुफक्किरीन आए, उन्होंने अपनी इस तरह की जमातें भी बनाई और ये सारा कुछ किया, लेकिन उनको सोसाइटी में इस तरह की पजीराई नहीं मिलती थी और ना ही मिल रही है, ना ही मुस्लिम दुनिया में, ना ही वतन अज़ीज़ में। इसमें क्या आप क्या कहते हैं इसमें बारे में कि क्यों नहीं पजीराई मिलती? अभी भी कुछ जमातें मौजूद हैं, जैसे हमारे इस माशरे के अंदर, इस माहौल के अंदर बहुत सी जमातें हैं। किसी ने निज़ाम खिलाफत चलाई, निज़ाम मुस्तफ़ा चलाई, तहरीक चलाई, किसी ने तहरीक इस्लाम चलाई, किसी ने इस्लामी निज़ाम हुकूमत के लिए स्ट्रगल की। मसला फिर आके उसी जगह पे अटक जाता है कि यानी मैं दीन का काम तो करना चाहता हूँ, मैं निज़ाम खिलाफत लाना चाहता हूँ, मैं अमारत का निज़ाम लाना चाहता हूँ, मैं एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हुक्मरानी को कायम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसमें तरीक़ाकार अपना इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जब मनापली या अपना तरीक़ाकार मैं इस्तेमाल करूँगा तो उसकी वजह से मैं जितनी जमातें होंगी या किसी जगह पे आगे ठहर जाएंगी या वो ख़त्म हो जाएंगी या उसका मकसद आगे नहीं बढ़ सकेगा। असल बात यह है कि उस काम को तो उसी को चलाना है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो तरीका बताया है शूरा का, उस शूरा को बीच में लाएंगे तो आप उस मसले का हल निकालेंगे, फिर आपकी जमात कामयाब होगी माशाअल्लाह। अच्छा, इस सिलसिले में आप क्या हमारा जो 73 का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जी उसकी जो शिक्कें सारी हैं, 227 है, 228 है, 229 है,
قرارداد مقاصد بھی آئین پاکستان کا حصہ ہے، اور اس میں ایک اس طرح کے ادارے کی بھی بات کی گئی ہے کہ ملک کی جتنے بھی قوانین ہوں گے وہ قرآن اور سنت سے متصادم نہیں ہوں گے، اور نیکسٹ جو قانون سازی کی جائے گی وہ اکارڈنگ ٹو قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ 73 کا جو آئین ہے وہ الحمدللہ وطن عزیز کی جتنی بھی اس وقت کی سیاسی جماعتیں تھیں، چاہے مذہبی تھیں، جتنی بڑی جماعتیں تھیں، سب نے متفقہ طور پر سائن بھی کیے تھے، اور اس نظام کو جو پارلیمانی نظام ملک میں چل رہا ہے اس کو سب نے تسلیم بھی کیا تھا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 73 کا جو ہمارا آئین ہے وہ ایک کمپلیٹ ایک دستاویزات ہے ہمارے لیے، اور ایک پورا منشور ہے، اور اس میں تمام اقلیتوں کے اور ہر قسم کی اس میں باتیں کی گئی، تمام کے حقوق کا مکمل خیال رکھا گیا ہے۔ کیا ہم 73 کے آئین پر منو عمل کر کے اس جو بات آپ کر رہے ہیں، کیا اس پر ہم نہیں آگے بڑھ سکتے؟ میں صرف یہی نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاکستان کا 73 کا آئین جو ہے وہ اسلام کے 80 سے 90% عین مطابق ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اقوام متحدہ ہے اس کا بھی جو چارٹر ہے وہ اسلام کے قریب تر ہے۔ جی ٹھیک ہے نا؟ جی۔ مسئلہ پھر وہی اٹک جاتا ہے کہ اس کو آگے جو استعمال کرنے کا طریقہ، اس کے اوپر عمل درآمد کا جو طریقہ ہے وہ اور اللہ اور اللہ کے رسول والا نہیں ہے۔ وہ اگر طریقہ آ جائے اور اسی پروسیس سے لوگ آ کے جو اس کو چلانے والے ہیں وہ اسی اسلام کے پروسیس سے اوپر آ کے اس کو چلائیں گے، تو آئین بھی آپ کا اسلام کے مطابق ہے، آپ کے اقوام متحدہ کا آئین بھی اسلام کے مطابق ہے۔ بلکہ بعض ملکوں میں تو اگر پریکٹیکلی وہ لوگ اہل لوگ جو چلا رہے ہیں، جیسے سویڈن کے یا اسکینڈینیوین کے ممالک ہیں، ناروے وغیرہ، ہاں جی، ڈنمارک ہو گیا، ان میں جو آئین انہوں نے تو آئین کا عمر لاز چلا رہے ہیں، ان کا نام بھی عمر لاز ہی رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں جا کے دیکھیں کیا خوشحالی ہے، کیا لوگوں کے مطلب ہے کہ سکون ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم 73 کا جو ہمارا آئین ہے اس پر ہم منو اگر عمل کریں تو الحمدللہ اسی ڈھانچے میں رہ کے بھی ہم وطن عزیز میں اس طرح کی اصلاحات لا سکتے ہیں۔ آئین ہمارا الحمدللہ مکمل ہے، اس میں ہر طرح کی اقلیتوں کے بھی اور تمام اکائیاں جتنی ہیں سب کے حقوق کی برابر بات کی گئی ہے، اور برابر ان کو مساوی حقوق بھی دیے گئے ہیں، اور یہ مکمل آئین ہے۔ اگر اس پر صحیح معنی میں اس پر عمل کیا جائے تو اس پر ہم اس ملک میں اصلاحات اور یہ اصل میں آپ کی اس بات کی تھوڑی سی میں آگے چل کے بات کروں گا کہ بات ہے ہی یہ اس کو صرف دو پارٹس میں یوں تقسیم کرتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ میں مناپلی اختیار کر رہا ہوں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جیسے حکم ہے میں اس آئین کو اس طریقہ کار کے مطابق مشاورت سے آگے چلا رہا ہوں۔ اس وقت آئین کو یا قانون کو جو ہے وہ مناپلی کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہے، چاہے وہ عوام سے منتخب نمائندے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا جو شورا کا جو آداب ہے، شورا کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو نہیں چلایا جا رہا، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں، یہ ساری مشکلات ہیں اور یہ ساری مصیبتیں ہیں۔ شاہین صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی آپ سے گفتگو جاری ہے۔ آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہماری جو نوجوان نسل ہے آج کل وہ جو جس بے راہ روی کا شکار ہے یا یہ سوشل میڈیا میں جس طرح کی وہ چیزیں دیکھ رہی ہیں، ان کو آپ کی جو بزم شورا انٹرنیشنل ہے وہ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آپ ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ پیغام دوں گا کہ دو چیزیں ہیں دنیا کے اندر، آپ کتابوں کے اندر ہسٹری کے اندر یہ دیکھ لیں کہ جو دنیا میں کامیاب ترین لوگ گزرے ان کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے، جن کے دنیا میں بھی ہم عزت سے نام لیتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہیں، اور ہم ان کو احترام سے نام لیتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی زندگی کو مشعل راہ بنانے سے ہم کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ ناکام ہو کے گزرے وہ بھی ہماری ہسٹری میں ہے، جیسے فرعون، حامان، شداد وغیرہ، یا آج کل کے کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کو مشعل راہ بنانے سے ہم ناکام ہوں گے۔ یہ سیدھا فارمولہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے فالو ان لوگوں کو کرنا ہے، آپ جیسی شخصیات ہیں جو قرآن اور حدیث کے اوپر ہی صرف زندگی گزارتے ہیں، اس طرح کے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق آگے چلتے ہیں، امن کے جو بالکل نمونہ ہے دنیا کے اندر، ان کو فالو کرنے سے ہم کامیاب ہوں گے۔
اور ناکام لوگوں کو فالو کرنے سے ہم ناکام ہوں گے. سیدھی سی بات ہے, یہ ایک فکرے کا پوائنٹ ہے. بہت شکریہ جناب سلطان محمود شاہین صاحب. جی ناظرین, آج ہمارے مہمان شخصیت جناب سلطان محمود شاہین صاحب تھے. ان کے خیالات آپ سن رہے تھے. آپ چیئرمین بزم انٹرنیشنل شورا ہیں اور یہ پوری دنیا میں اپنا ایک میسج دے رہے ہیں بالخصوص نوجوان نسل کو, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ دیکھیں نوجوان ہمارے قرآن اور سنت پر اور عمل کر کے دین و دنیا کی بھلائی بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور ملک اور وطن عزیز سے محبت کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق رکھیں اور امن اور بھائی چارے کے لیے اپنا اپنا کردار نوجوان بھی ادا کریں. اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم زندگی کے جس بھی شعبے میں, چاہے نوجوان ہیں, بزرگ ہیں, علماء ہیں, اور جس بھی شعبے سے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن عزیز کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالیں. بہت شکریہ ناظرین.